نکاح کے بعد بیوی اور لینڈنگ پیپرز ملنے کے بعد کینیڈا نے دم بخود کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ کالم ہے دیسی لائف ان کینیڈا میں، جو مرزا یاسین بیگ صاحب نے 2008 میں اپنے طنزیہ اور مزاحیہ کالموں کا جو انتخاب ہے اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے، اور آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور اس کو ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ کینیڈا آنے سے قبل پاکستان میں بیٹھ کر ہم کینیڈا کے بارے میں جو کچھ سوچتے تھے، کینیڈا ویسا نہیں نکلا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شادی سے پہلے بیوی کے بارے میں سوچنا۔ ضروری نہیں کہ بیوی میں وہی خوبیاں اور خامیاں ہوں جیسا کہ کنوارے سوچتے ہیں۔ ہمارے دوست فجے میاں کا کہنا ہے کہ ہمیں نکاح کے بعد بیوی نے اور لینڈنگ پیپرز ملنے کے بعد کینیڈا نے دم بخود کر دیا۔ ہم ماہ فروری میں کینیڈا آئے تھے۔ جتنی سردی ہم نے برداشت کی اس کی ہمیں توقع تھی، مگر جتنی گرمی سمر کے نام پر اب ہم سہ رہے ہیں یہ تو کینیڈا میں سوچا بھی نہ تھا۔ اپارٹمنٹ کرائے پر لیتے ہوئے ہمیں حسین لیکن نک چڑی سپر نے بتایا تھا کہ اگر آپ سمر میں اے سی استعمال کریں گے تو اس کی بجلی کے پیسے علیحدہ سے دینے ہوں گے۔ ہم دل میں ہنس دیے تھے کہ ہم جس ملک کے باسی ہیں وہاں کی گرمی سے بھلا کوئی زیادہ گرمی ہوگی یہاں پر۔ مگر بقول فجے میاں کینیڈا کا نام ہی چونکانے والے ملک کا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں قدم قدم پر حسینوں کا میلہ ہوگا، لوگ آدھی راتوں کا اپنا حسن اور نشہ سنبھالتے لڑکتے گرتے پڑتے گھروں کو جا رہے ہوں گے، دکانیں رات بھر کھلی ہی ہوں گی، مگر ہماری تو آنکھیں ہی کھل گئیں۔ 10 بجتے ہی تمام مال بند، روشنیاں بند، حسینائیں بند۔ یہاں تو بس میں کاندھا ملائے بیٹھی حسینہ بھی دلجوئی کی باتیں نہیں کرتی، جب تک 10 بار نہ چھیڑو کوئی ڈھنگ سے فری بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ارشد عثمانی جس طرح کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اس سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ سینکڑوں حسیناؤں کو اپنی زلف کا اسیر بنا چکے ہوں گے، مگر پتہ چلا کہ قونصل جنرل افتخار آرائیں اور لطافت علی صدیقی کے علاوہ بہت کم ان سے رات کے 10 بجے کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ فجے میاں کو اپنی کمیونٹی میں 2 ہی اشخاص بے حد بھائی ہیں، ایک ارشد عثمانی اور دوسرے شاہد ہاشمی۔ ایک نام سے پہچانے جاتے ہیں، دوسرے کین پارک چیمبر آف کامرس کے حوالے سے۔ خدا ان کی شہرت میں مزید اضافہ کرے، بلکہ انہیں مستقبل کا MP بنائے، جو کہ پاکستان میں شریفوں کے لیے بد دعا ہے اور کینیڈا میں دعا۔ کینیڈا میں آنے کے بعد ہم نے اپنی جاب کے لیے جتنی دعا مانگی، اتنی دعاؤں میں تو ہمیں پاکستان میں 10 جاب مل جاتی، اور وہ بھی اپنے شعبے کی۔ یہاں تو صحافت، کینچی اور فیملی بزنس کا نام ہے۔ چاہے فیملی میں کسی کو دور دور سے بھی صحافت سے تعلق نہ ہو، چند کے سوا اکثر ہفت روزہ نکالنے والے پروفیشنل صحافیوں سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے وہ صحافی نہیں کوئی بلا ہو۔ پاکستان سے چلے تھے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں جا کر کسی اردو اخبار میں نوکری کریں گے، FM ریڈیو پر کام کریں گے، ٹی وی کے لیے لکھیں گے اور بولیں گے، یوں گھر کا کچن چل پڑے گا۔ مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ ان شعبوں میں ہمیں کام کرنا ہے تو خود ہی اخبار نکالو، ریڈیو اور ٹی وی پر وقت لو، پھر تمہارا وقت بدلے گا، ورنہ پرانوں میں سے گھاس کوئی نہیں ڈالتا، کیونکہ فیملی سے باہر کے لیے گھاس بچتی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 1 سے 2 ہاتھ ہوں تو ادارہ بھی ترقی کر سکتا ہے اور آپ معیار کی بلندی کی جانب بھی سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں اردو اخبارات کی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے، اس میں ہر ماہ ایک نئے اخبار کا اضافہ وہی کردار ادا کرے گا جو غریب کے گھر 10 اولادیں پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ کینیڈا میں نوکریوں کی اتنی قلت ہے، اور یہ کہ یہاں پاکستان کے انجینئر، ڈاکٹر اور PhD حضرات بھی سیکیورٹی گارڈ بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر سیکیورٹی گارڈ ہی بننا ہم سب کا مقدر ٹھہرا تو فجے میاں دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی مالدار خاتون کے باڈی گارڈ بن جائیں۔ ایک زمانے میں یہ پیشہ پاکستان میں بہت عام ہو چلا تھا۔ ہمارے الطاف میاں نے باڈی گارڈز رکھنے کی ایسی وبا عام کی تھی کہ ہر سیاستدان بغیر باڈی گارڈ کے نظر ہی نہ آتا تھا۔ بے نظیر کی تو باڈی نظر ہی نہ آتی تھی، کیونکہ ان کے اطراف اتنے گارڈز ہوتے تھے۔ ہم نے بھی کینیڈین تجربہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ریزیومے میں سیکیورٹی گارڈ ہونے کا 2 سالہ پارٹ ٹائم تجربہ شامل کر دیا ہے۔
ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہم فل ٹائم قلم اور پارٹ ٹائم کلشنکوف تھامتے تھے۔ ایک اور چیز جس نے ہمیں یہاں آ کر چونکا دیا وہ ویلیو ولیج یا گڈ ول شاپ جیسا کاروبار ہے، جسے ہم عرف عام میں لنڈے کا کاروبار کہہ سکتے ہیں۔ پہلے پہل تو ہم بہت سخت پریشان تھے کہ گھر کا سامان کیسے خریدیں۔ وہ چیزیں جو ہم نے پاکستان میں برسہ برس کی محنت کے بعد یا بیوی کے جہیز کے ذریعے حاصل کی تھیں، انہیں یہاں دوبارہ ڈالرز دے کر خریدنا ہمیں بے حد بار محسوس ہو رہا تھا۔ فجے میاں نے تو خیر شارٹ کٹ ڈھونڈا اور ایک گوری کے بوائے فرینڈ بن گئے، مگر ہم پرانی بیگم کے لیے پرانا فرنیچر خرید کر خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی ہماری یہاں کی ویلیو اور گڈ ول ہے۔ پاکستان سے فون آتا ہے تو چیخ کر کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی خرید لیا ہے، اس بار صوفہ آ گیا ہے، ایک کمرے میں کارپٹ بھی ڈال دیا ہے اور سیکیورٹی آفیسر کی جاب بھی مل گئی ہے۔ پاکستان میں عزت بڑھ رہی ہے اور یہاں عمر بڑھ رہی ہے۔ نئے چیلنج اور نئے تقاضوں کو ہم آپ سب کی طرح پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ذرا پرانے ہیں، عزت بچانا جانتے ہیں، ہم نئے ہیں اور صحافی بھی ہیں، اس لیے سچ کہنے اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کینیڈا کے باسیوں سے ہم نے فی الحال یہی سیکھا ہے، یہ لوگ ہم سے زیادہ سچے اور کھرے ہیں۔ ہم جو کام دروازہ بند کر کے کرتے ہیں، یہ دروازہ کھلا رکھ کے انجام دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت کالم جو مرزا یاسین بیگ صاحب نے اپنی کتاب دیسی لائف ان کینیڈا میں لکھا تھا۔ ان تمام کالمز کو جو اب تک ہم نے ریکارڈ کیے ہیں ان کو ہمارے عامر راؤ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو۔